الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ بقرہ میں جو 6 مضمون بیان ہوئے تھے، توحید، رسالت، جہاد، انفاق، امور انتظامیہ اور امور مصلح، ان میں سے 4 مضمون اللہ نے سورۃ آل عمران میں بیان کیے: توحید، رسالت، جہاد، انفاق۔ لیکن توحید کے صرف اس حصے کو بیان کیا جو حصہ بقرہ میں پہلی دفعہ دعوے کو ذکر کرتے ہوئے مقصود تھا: نفی شرک اعتقادی، متصرف فی الامور اور عالم الغیب سمجھ کے عبادت و پکار کرنی ہے تو صرف کس کی؟ اللہ۔ صرف توحید کا یہ حصہ آل عمران میں بیان ہوا۔ آل عمران میں شبہات بھی توحید پر، رسالت پر جواب دے دیے گئے، جتنے شبہات تھے۔ اب سورۃ بقرہ کا امور انتظامیہ والا مضمون سورۃ نساء میں بیان ہوگا۔ بس اتنا سا بس ذہن میں رکھ لیں۔ سورۃ آل عمران میں 4 مضمون بیان ہو گئے، شبہات بھی کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے۔ اب اللہ سورۃ بقرہ کے مضمون امور انتظامیہ کو تفصیل کے ساتھ سورۃ نساء میں بیان کریں گے۔ یہ مانوی ربط ہے، مضمون کا ربط، مضمون کا اسمی اور نامی ربط میں نے بقرہ کے شروع میں لکھوایا تھا آپ کو، پھر ایک دفعہ لکھ لیں: ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد البقرہ کما فعل الیہود ولا نعبد آل عمران کما فعل النصارى ایاک نعبد و ایاک نستعین فاتحہ، لا نعبد البقرہ سورۃ بقرہ کما فعل الیہود ولا نعبد آل عمران سورۃ آل عمران، ونؤدی حقوق النساء، ونؤدی حقوق النساء، اور ہم ادا کرتے ہیں عورتوں کے حقوق کو۔ ہم نہ عبادت کرتے ہیں بقرہ کی، نہ ہم عبادت کرتے ہیں آل عمران کی، جس طرح یہودیوں عیسائیوں نے کیا، اور ہم عورتوں کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں۔ بقرہ میں زیادہ تر روئے سخن یہودیوں کی طرف، آل عمران میں زیادہ تر روئے سخن عیسائیوں کی طرف۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھتے چلے جائیے۔ بقرہ میں تردید یہودیوں کی، آل عمران میں تردید عیسائیوں کی۔ ونؤدی حقوق النساء، ہم بھی صرف اللہ کی کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم عورتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ یہ اسمی ربط ہو گیا جی، ناموں والا ربط۔ اور مضمون والا ربط کیا ہے جی؟ کہ سورۃ بقرہ کا مضمون امور انتظامیہ والا
اسے اللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے سورۃ النساء میں۔ کوئی آپ سے پوچھے سورۃ نساء کا ما قبل سے کیا ربط ہے، آپ نے کہنا ہے کہ سورۃ بقرہ میں جو مضمون بیان ہوئے تھے ان میں سے 4 مضمون آل عمران میں بیان ہو گئے۔ بقرہ کا ایک مضمون تھا امور انتظامیہ، اسے مختصر بیان کیا تھا، اس مضمون کو اب آل عمران میں تفصیل کے ساتھ اللہ بیان کریں گے۔ امور انتظامیہ کیوں بیان ہوتے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کو آپس میں منظم کر دیا جائے، ان کے جھگڑے اختلافات جو نکاح سے، طلاق سے، وراثت سے، ان چیزوں سے جھگڑے پڑ جاتے ہیں، ان کو کچھ امور، کچھ احکام، کچھ قانون، کچھ اصول ان کو بتا دیے جائیں تاکہ ان احکامات پہ عمل کریں تو آپس میں جھگڑے نہ ہوں، منظم ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ خلاصہ لکھیے جی، پہلا حصہ سورت کے 2 حصے ہیں جی، سورت نساء کے 2 حصے ہیں جی۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کے آیت نمبر 57 تک، پہلا حصہ ابتدا سے لے کے آیت نمبر 57 تک، دوسرا حصہ وہاں سے لے کے آیت نمبر 126 تک۔ پہلے حصے میں 14 احکام رعیت، پہلے حصے میں 14 احکام رعیت، دوسرے حصے میں 9 احکام سلطانی، ہر حصے کے بعد اصل دعوی توحید کا ذکر، ہر حصے کے بعد اصل دعوی توحید کا ذکر، پہلے حصے کے بعد اجمالاً اور دوسرے حصے کے بعد تفصیلاً۔ دونوں حصوں کے بعد جب دونوں حصے ختم ہو جائیں گے آیت نمبر 126 پر، اور اس کے بعد توحید بھی بیان ہو جائے گی، تو احکام رعیت کا دوسرا حکم اور 14واں حکم، احکام رعیت کا دوسرا حکم اور 14واں حکم، اور احکام سلطانی کا 9واں حکم، 9واں۔ ان پر مزید روشنی ڈالی جائے گی۔ ایک بات ذہن میں ہر صورت کے متعلق رکھیے، موٹے موٹے مضمون ہم آپ کو لکھوا دیتے ہیں، تخویفات
بشارات، شکوہ جات، زجرات، تسلیات، مشرکین کے سوال کے جوابات، یہ ہر صورت کا خاصہ ہے. ہر صورت میں یہ چیزیں آئیں گی، ساری آ جائیں یا ان میں سے کچھ آ جائیں. تخویفات، بشارات، شکوہ جات، زجرات، تسلیات، ہر صورت کا خاصہ ہے. اور ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے اصل دعوے کے ساتھ. بئی طور ہم جو دعویٰ پیش کر رہے ہیں اس کو مان جاؤ، ورنہ جس طرح پہلی قوموں کو پکڑ لیا تھا تمہیں بھی پکڑ لیں گے. تخویف ہو گئی دنیاوی. ہم نے جو دعویٰ پیش کیا ہمارے دعوے کو مانو، ورنہ مرنے کے بعد جہنم تیار ہے. تخویف اخروی ہو گئی. جن لوگوں نے ہمارے اس دعوے کو مان لیا ان کے لیے ہم نے جنت تیار کی ہے. بشارت ہو گئی. دعوے پر جب مشرکین کچھ بکواس کرتے ہیں تو اللہ ان کو بطور شکوہ ذکر کر دیتے ہیں کہ ہمارے سمجھانے کا انداز دیکھ اور ان کے بکواس دیکھ، یہ کیا بک رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں. شکوہ. پھر کبھی کبھی اللہ اس پہ تھوڑی سی زجر کرتے ہیں، تنبیہ. پھر اللہ تعالی مشرکین کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر کبھی نبی پاک کو اور کبھی کبھی مومنوں کو تسلی دیتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ چیزیں ہر صورت کا کیا ہے، لازمہ ہے. ہر صورت کے ساتھ یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اس صورت میں بھی آئیں گی. موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. سورت کے کتنے حصے ہیں؟ 2. پہلا حصہ آیت نمبر 57 تک کیا بیان ہوگا؟ احکام رعیت، عوام کو جو حکم دیے، عام لوگوں کو، رعیت کو، عوام کو. یہ کتنے احکام ہوں گے؟ 14 احکام ہوں گے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، جن کا خلاصہ ہوگا ظلم نہ کرو. ان سارے احکامات کا خلاصہ کیا ہوگا؟ ظلم نہ کرو. دوسرے حصے میں 9 احکام ہوں گے حاکموں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، برسر اقتدار طبقے کے لیے، جس کا خلاصہ ہوگا ظلم کرنے بھی نہ دو. تم حاکم ہو، برسر اقتدار ہو، روکو. کسی کو کسی پر ظلم کرنے بھی نہ دو. وہ احکام کتنے ہوں گے؟ 9، جن کو ہم نے کہا احکام سلطانی. اب آپ کو سمجھ آ گیا سلطانی کسی کا کیا مراد ہے؟ حکمرانوں کے لیے، برسر اقتدار طبقے کے لیے. اور پہلے احکام عوام کے لیے، رعیت کے لیے. جب اللہ پہلا حصہ ختم کریں گے تو توحید بیان کریں گے. دعوی توحید اصل جو مقصد ہے قرآن کا، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہے ان احکامات پہ بھی عمل کرنا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ مسئلہ توحید ہے. پہلے حصے کے بعد بھی توحید اور دوسرے حصے کے بعد بھی اللہ توحید بیان کریں گے. ان دونوں حصوں کے بعد جو احکام رعیت اللہ بیان کریں گے نا، ان میں جو دوسرا حکم ہوگا نا اور 14واں حکم ہوگا، اس کو ذرا کھولیں گے اللہ، جس کو حضرت صاحب کہتے ہیں تنویر، روشنی ڈال. تنویر کا کیا معنی ہے؟ روشنی ڈالنا. اللہ تعالیٰ ان 2 حکموں پر ایک مرتبہ پھر روشنی ڈالیں گے، ان کو پھر کھولیں گے. اور احکام سلطانی کا 9واں حکم، اسے بھی اللہ تھوڑا سا کھولیں گے، اس کی وضاحت کریں گے، اس پر روشنی ڈالیں گے. آخر میں جا کے اللہ وراثت کا ایک مسئلہ بیان کریں گے، کلالہ کا.
آخر میں جا کے، تاکہ پڑھنے والے کے ذہن میں رہے کہ اس صورت میں احکام بیان ہوئے ہیں، پڑھنے والے کے ذہن میں رہے کہ اس صورت میں کیا بیان ہوا ہے، احکام بیان ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تخویف۔ کیوں سنائی گی؟ تاکہ آنے والے احکامات پر عمل کرنے کے لیے بندے تیار ہو جائیں، ڈر جائیں، اور جو احکام ہم جاری کر رہے ہیں ان کو مانیں، عملی زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ تخویف سنائی تاکہ آنے والے احکامات پہ عمل کرنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب کی حکم عدولی سے۔ رب کی حکم عدولی نہیں کرنی، جو حکم ہم دے رہے ہیں اس کو ماننا ہے۔ ڈرو اپنے رب کی حکم عدولی سے تاکہ تم منظم ہو جاؤ۔ الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، آدم۔ جب سب کا بابا، سب کی اصل ایک ہے تو پھر اختلاف کیوں، پھر جھگڑے کیوں؟ متحد ہو جاؤ نا، تمہارا بابا جو ایک ہے۔ پیدا کیا تم کو ایک جان سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور بنایا، منہا اے من جنسہا، اور بنایا اس کی جنس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، اما حوا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور بکھیر دیے، بسا پھیلا دیے، اور پھیلا دیے، منہما ان دونوں سے، رجالن کثیرن، مرد بہت، ونساء، اور عورتیں بہت، اور دنیا بھری ہوئی ہے، انہی دونوں سے یہ نسل چلی۔ واتقوا اللہ، پھر کہتا ہوں ڈرو اللہ سے، اس کی حکم عدولی سے ڈرو، اس کا حکم ماننا ہے، حکم عدولی سے ڈرو۔ الذی تساءلون بہ، تتساءلون، ایک تا بطور تخفیف حذف کر دی گئی، تساءلون بہ، ڈرو اللہ سے، جس کے نام کے ساتھ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ اے یسأل بعضکم بعضا باللہ، کیا کہتے ہیں؟ اللہ واسطے دے چڑھ یار، اللہ واسطے معاف کر دے یار۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ یا یہ مجرد کے معنی میں ہے جی، اور بہی کی با جو ہے یہ زائدہ ہے جی، تو پھر معنی کس طرح کریں گے؟ ڈرو اس اللہ سے جس اللہ سے تم مانگتے ہو، یعنی جب تم نے مانگنا ہو تو اسی سے مانگتے ہو، تو اس اللہ سے ڈرو نا۔ والارحام، اے اتقوا الارحام ان تقطعوها، خازن، اللہ سے ڈرو اور قطع رحمی سے ڈرو، یہ میں نے الارحام اتقو کے نیچے ہے جی، اور ڈرو قطع رحمی سے۔ یہ حکم رعیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اس صورت میں یہی کچھ بیان ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق پورے کرو اور قطع رحمی نہ کرو۔
ڈرو قطع رحمی سے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہے تم پر نگہبان. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تم پہ نگہبان ہے، نگران ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے.